بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی اس ببرکت نشست دے وچ جی آیا نو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آسا سپ بن گیا اور جادوگراں دے سارے سپاں نو نگل گیا۔ تو جادوگر سارے دے سارے سجدے ڈگ پے اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آئے، مگر فرعون اور فرعون دے منن والے وہ اجے بھی ایمان نہ لے آئے، بلکہ فرعون اور فرعون دے منن والے دا کفر اور اس دی سرکشی ہور زیادہ ود گئی۔ اس نے بنی اسرائیل دے مومنین اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دل آزاری اور اظہار رسانی دے وچ ہر ممکن کوشش شروع کر دیتی اور انہوں نے طرح طرح دے نال ستانا شروع کر دیتا۔ فرعون دے مظالم تو تنگ آ کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار دے وچ اس طرح دعا منگی کہ اے اللہ، فرعون زمین تے بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس دی قوم نے عہد شکنی کیتی ہے، لہٰذا تو انہوں نے ایسے عذاب وچ گرفتار فرما کہ جڑے عذاب دے حقدار ہیں، اور میری قوم اور بعد والے واسطے انہوں لوگاں نو عبرت دا نشان بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیاں تے لگاتار مسلسل 5 عذاب نازل فرمائے۔ پہلا عذاب جو انہوں تے آیا ایک طوفان دی شکل وچ اچانک ایک بدل آیا اور اس بدل دے آندیاں ہر پاسے اندھیرا ہو گیا، پھر انتہائی زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ فرعونیاں دے گھراں دے وچ پانی بھر گیا اور اس دے وچ کھڑے ہو گئے۔ اتنا زیادہ پانی ہویا کہ فرعونی لوگ جو ہے انہاں دیاں گردناں تک پانی آ پہنچا، جڑے وچ بیٹھے آئے یا اٹھ نہیں سکتے آئے اس دے وچ ڈوب کے مر گئے۔ باقی جڑے لوگ آئے یہ جڑے فرعونی آئے یہ گھراں دے وچ انہاں دے پانی آیا ہی آیا، اس تو ہٹ تے انہاں دے کھیت، انہاں دے باغات، انہاں دا جو بھی باقی کاروبار آ، باقی جو بھی سسٹم آ، وہ اس پانی دی نظر ہو گیا، اس طوفان دی نظر ہو گیا۔ لیکن اس دے نال ہی قدرت خداوندی دا کرشمہ ہے کہ بنی اسرائیل دے مکان انہاں دے مکاناں دے نال ملے ہویا متصل ہے، لیکن بنی اسرائیل دے گھراں دے وچ نہ تے زیادہ پانی آ، نہ ہی بنی اسرائیل دے مال مویشی مرے، نہ ہی بنی اسرائیل دے باغات ڈوبے اور نہ ہی بنی اسرائیل دیاں فصلاں تباہ ہوئیاں۔ تو انہاں لوگوں نو پتہ لگ گیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دا عذاب آیا ہے جڑا صرف ساڈے تے آیا ہے۔ تو یہ لوگ سارے اکٹھے ہو کے فرعون دے کول گئے۔ فرعون نے آکھا کہ تسی ایویں کرو، سارے اکٹھے ہو کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جاؤ اور انہوں دے کول جا کے معافی منگو۔ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے اور انہوں نے گڑ گڑا کے آپ دے سامنے فریاد کی تھی، عرض کرن لگے کہ اے نبی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ساڈے تو اے عذاب ہٹا لوے، سانو اس عذاب تو نجات دے دے، تو اسی وعدہ کرنے کہ تھوڑے تے ایمان لے آس اور اسی بنی اسرائیل والوں کدے تکلیف نہیں دیاں گے، کدے پریشان نہیں کریں گے، کوئی زیادتی بنی اسرائیل تے اسی نہیں کریں گے، بس سانو کسی نہ کسی طرح اس عذاب تو بچا لو۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت نو، اس آفت نو، اس پریشانی نو ساڈے تو ٹال دے۔
حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہے، دل دے وچ رحم آ گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جدو انہاں لوگاں نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وعدے چ ایمان بھی لے آسائیں اور بنی اسرائیل کو تکلیف بھی نہیں دیں گے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور انہاں تو یہ بلا یہ مصیبت ٹل گئی۔ جدو مصیبت ٹل گئی، حالات بہتر ہونے لگ پے، پانی خشک ہویا، تو انہاں لوگاں دی جو فصل آئیاں انہاں دی پیداوار دگنی ہو گئی، باغاں دی پیداوار دگنی ہو گئی، غلہ بہت زیادہ ہویا، مویشی جانور جو بچے ہور مزید بدن لگ پے، موٹے تازے ہو گئے، گھاس مزید اگن لگ گئی کیونکہ پانی وسا۔ تو انہاں لوگوں نے جدو یہ خوشحالی ویکھی تو آکھن لگے کہ یہ بارش تو ساڈے واسطے رحمت بن کے آئی ہے، یہ تو ساڈے واسطے فائدہ مند ہے، اس بارش دے آنے نال تو ساڈا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے۔ تو خوشحالی جدو انہوں نے ویکھی تو پھر ایک گمراہ ہو گئے، دوبارہ پھر بھٹک گئے، راہ راست تو ہٹ گئے۔ اس حالت دے وچ ایک مہینہ گزر گیا، ایک پورا مہینہ فرعون اور فرعون دے منن والے نہایت عافیت دے وچ رہے، لیکن جدو انہوں دا کفر، تکبر، ظلم، ستم حد تو بدن لگ پیا، پھر اپنی اوقات تو باہر ہونے لگ پے، پھر انہوں نے اپنی اوقات وکھانا شروع کر دیتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا قہر، اللہ تبارک و تعالیٰ دا غضب پھر انہاں تے نازل ہویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا عذاب بھیجا فرعونیاں تے، وہ ٹڈیاں دی شکل دے وچ آ، ہر پاسے ٹڈیاں، انہاں تے ٹڈیاں نے حملہ کیتا، ٹڈیاں دے جھنڈ آنا شروع ہو گئے، اندر ٹڈیاں، باہر ٹڈیاں، کھیتاں دے وچ ٹڈیاں، وہ اتنی زیادہ ٹڈیاں آئیاں کہ انہوں نے انہاں دے پھل، انہاں دے باغات، انہاں دی فصلاں اجاڑ دیتیاں، حتیٰ کہ انہاں دے گھراں دے وچ جڑیاں لکڑیاں آئیاں، جڑے چھتیر ہے، جڑے بالیاں آئیاں، یہ ٹڈیاں وہ بھی کھا گئیاں۔ یہ لوگوں واسطے بڑی مشکل بنی، اور پھر دوسرے پاسے اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت دا کرشمہ ہے کہ نال جو بنی اسرائیل ہے وہ اس یلغار تو محفوظ رہے۔ انہاں ٹڈیاں نے کسے بھی بنی اسرائیل دے ایک شخص دا ذرا جتنا بھی نقصان نہیں کیتا۔ پھر یہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہاں نے آکھا کہ اسی جو عہد توڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کیتا ہویا، یہ اس دی وجہ تو ساڈے تے عذاب نازل ہویا۔ عافیت اس گل دے وچ یہ عذاب ایویں ٹال سکدا ہے کہ حضرت موسیٰ دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ٹال دے۔ پھر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس دے وچ حاضر ہوئے، پھر جا کے انہوں نے معافی منگی، پھر جا کے گڑ گڑائے، پھر جا کے روئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پھر رحم آ گیا، آپ نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت ٹال دی تھی۔ اے مصیبت، اے عذاب نہ ایک ہفتہ مسلسل رہا، پورے 7 دن۔ پھر جب یہ مصیبت بھی ٹل گئی، یہ پریشانی بھی ختم ہو گئی، تو بڑی عافیت دے نال، بڑے سکون دے نال انہوں نے ایک مہینہ گزارا، ایک مہینہ مزید گزر گیا۔ تو پھر یہ لوگ اپنی اوقات وکھان لگ پے، پھر اپنی اوقاتوں باہر ہو گئے، پھر انہوں نے بنی اسرائیل نو ستانا شروع کر دیتا، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مذاق اڑانا شروع کر دیتا، مسلمانوں نو تنگ کرنا شروع کر دیتا۔ تو اس حالت دے وچ پھر انہوں دا ایک مہینہ گزر گیا۔ ایک مہینے تو بعد انہاں لوگوں تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہور عذاب مسلط کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں تے جو عذاب مسلط کیتا وہ گھن آیا۔ گھن سمجھ دیو، لکڑی نو جڑا لگ جاتا ہے، بعض اوقات دانے نو بھی لگ جاتا ہے، چھوٹا جہا کیڑا ہوندا ہے۔ ایک گھن آیا اور ایک گھن انہاں دیا ساریاں فصلاں نو، سارے اناجاں نو، سارے غلے نو کھا گیا، ہر چیز اس نے تہس نہس کر دی تھی۔ اس گھن نے انہوں دی فصلاں تباہ کر دی تھی، ہر چیز اچاٹ کر دی تھی، حتیٰ کہ ایک گھن انہوں دے جسماں تے مسلط ہو گیا، انہوں دے وال کھا گیا، انہوں دے بھویں کھا گیا، پرپٹے کھا گیا، انہوں دی ہڈیاں تک جا پہنچا۔
جدوں اس تکلیف دے وچ بلبلا اٹھے، اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، پھر یہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے۔ 7 دن انہوں نے اسی طرح عذاب دے وچ گزارے، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے، پھر آ کے گڑ گڑائے، پھر آ کے روئے، پھر آ کے انہوں نے گزارشات کی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو پھر انہاں تے رحم آ گیا، آپ نے پھر دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دی اس عذاب نو رفع دفع فرما دیتا، انہاں دی بیماری بھی ختم ہو گئی، یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ جدو ٹھیک ہو گئے، 1 مہینہ اس حالت دے وچ گزر گیا، جدو یہ ٹھیک ہوئے مہینے تو بعد انہوں نے پھر اپنا عہد توڑ دیتا اور بنی اسرائیل تے ظلم شروع کر دیتا۔ جدو اس حالت دے وچ 1 مہینہ مزید انہوں نے موقع ملا، مزید 1 مہینہ انہوں نے گزار لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں لوگاں تے ایک ہور عذاب نازل کیتا۔ یہ انہاں تے چوتھا عذاب آ۔ انہاں فرعوناں دیاں بستیاں اور انہاں دے گھراں تے اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے۔ انہاں ظالماں دا حال یہ ہویا کہ جڑا آدمی جتھے بیٹھا ہوندا اس دی مجلس دے وچ ہزاراں مینڈک پھردے ہوندے، انہاں دی جھولیاں دے وچ مینڈک، انہاں دے جسماں تے مینڈک، انہاں دی ہر چیز وچ مینڈک، حتیٰ کہ وہ کھانا کھان واسطے منہ کھولدے تو منہ دے وچ مینڈک، بیٹھ دے تے آسے پاسے مینڈک، نہ یہ بیٹھ سکدے، نہ لیٹ سکدے، نہ یہ آرام کر سکدے، جس پاسے بھی جامن مینڈک، پانی پین لگ دین گلاسے چ مینڈک، کھانا کھان لگ دین نوالے تے مینڈک بیٹھے ہوئے۔ تو اسی حالت دے وچ مزید انہوں 7 دن انہاں تے عذاب بھی رہا۔ جدو اس عذاب وچ انہوں 7 دن گزر گئے تو پھر لوگوں کو احساس ہویا، پھر یہ لوگ اکٹھے ہوئے، پھر جا کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ قسماں کھان لگ پے، بھیک منگن لگ پے، عہد و پیمان کرن لگ پے، وعدے کرن لگ پے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہاں واسطے دعا کیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ہٹا دیتا۔ لیکن جیویں انہاں ظالماں تو عذاب ہٹا، انہاں دی مڑ انہاں نے عہد توڑ دیتا، اپنی خبیث حرکتاں شروع کر دیتیاں، پہلے دی طرح یہ عہد توڑ کے بنی اسرائیل تے مظالم کرنے لگ پے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر برا بھلا آکھن لگ پے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں تے ایک ہور عذاب نازل کیتا۔ یہ 5واں عذاب انہاں تے نازل ہویا خون دی صورت وچ، کہ اچانک انہاں لوگاں دے سارے کھو، ساری نہراں دا پانی خون بن گیا۔ انہاں لوگاں نے فرعون نو جا کے فریاد کیتی کہ تیری سرکشی دی وجہ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے بد دعا کیتی اور ساڈے تے عذاب نازل ہویا۔ فرعون آکھن لگا کہ نہیں میری سرکشی دی وجہ تو یہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ سارا کمال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی جادوگری اور نظر بندی دا ہے۔ یہ سن کے فرعونیوں نے آکھا کہ کیسی نظر بندی ہے کہ ساڈے کھانے، ساڈے برتن، ساڈے نوالیاں دے وچ، ساڈے ہر چیز دے وچ تے خون ہوندا ہے، لیکن بنی اسرائیل والے تے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی پانی لین واسطے جانے ہیں تو ڈول جویں خود وچ سٹیدا ہے، جدوں باہر آندا ہے تو خون دا بھریا ہوندا ہے۔ اسی پانی بھرنے ہیں گلاس دے وچ، پیالے دے وچ، پین واسطے جدوں منہ دے قریب کرنے ہیں تو خون دے وچ بدل جاندا ہے۔ اسی کھانا پکانے گھر دے وچ بچیاں دے کھان واسطے، اپنے کھان واسطے، جویں اس نو باہر پلیٹ وچ پانے کھان واسطے تو خون بن جاندا ہے۔ ساری کوئی بھی چیز ہے اسی جدوں کھان لگنے ہیں، پین لگنے ہیں تو خون بن جاندی ہے۔ حتیٰ کہ گھاس کٹ کے اس دے وچوں ایک پیاس نال تڑپن لگ پے، تو انہاں نے گھاس کٹی، ہو سکتا ہے کہ وہ دے وچ جو گھاس دا پانی ہوندا ہے وہ پی سکی، لیکن جیویں گھاس کٹی اس نو منہ دے قریب کیتا تو وہ خون دے وچ بدل گئی۔ بنی اسرائیل جس خوہ تو پانی بھر دین، اس خوہ تو ہی پانی بھر دین، انہاں دی واری پانی آندا ہے، انہاں دی واری خون آندا ہے۔ بنی اسرائیل جس برتن دے وچ پانی بھر دے،
ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਉਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰੌਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਖੁਦ ਭਰੋ, ਜਿਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ। ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰੌਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਿਓ। ਤੋ ਇੱਕੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਫਿਰੌਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਲੁਕਮਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰੌਨੀ ਜਦੋਂ ਲੁਕਮਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੁਕਮਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਅਲਾ ਨਬੀਨ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਅਲਾ ਨਬੀਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਆਪ ਨੇ 5 ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, 5ਵਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਫਿਰੌਨੀਆਂ ਤੇ। ਹਰ ਬਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਦਫਾ ਉਹ ਅਹਿਦ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਅਲਾ ਨਬੀਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਅਲਾ ਨਬੀਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੂਨੀ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਟਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਰਕਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੂੰ ਗਜ਼ਬ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦਾ ਜੋ ਗਜ਼ਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੇ ਕਹਿਰ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਫੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਅਜ਼ਾਬ ਟਲਦਾ, ਅਜ਼ਾਬ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਬੀ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਐਸਾ ਮਿਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਤੇ ਦੇ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਇसी ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ फरमाया कि फ़ारसलना अलैहिम तूफ़ान वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादिआ वद्दमा आयातिन मुफस्सलात फस्तकबरू वकानु कौमम मुजरिमीन वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्उ लना रब्बका बिमा आहिदा इंदक लइन कशफ़्ता अन्नर रिज्ज़ा लनुअ्मिनन्ना लका वलिनुरसिलन्ना मअका बनी इसराईल फलम्मा कशफ़ना अन्हुमुर रिज्ज़ा इला अजलिन्हुम बालिगूहु इज़ा हुम यनकुसून फंतक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन। इन्हां वाक़यात तो सानू सबक हासिल होंदा है कि अहद शिकनी और अल्लाह ताला दे नबियां दी तकज़ीब व तौहीन कितना वड्डा और हौलनाक जुर्म है कि इस दी वजह तो फिरौनियत ते बार बार अज़ाब लाए किस्म किस्म दी तरह तरह दे नाल नाज़िल होया। इत्थों तक कि आखिर दे विच दरिया दे विच गरक करके दुनिया तो फना कर दिता गया। लिहाजा हर मुसलमान नू अहद शिकनी और सरकशी और गुनाहों तो बचना लाजिम है और डरते रहना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला को
کہ کدریں بدعمالیاں دی نحوست تو ساڈے تے قہر الہی عذاب دی صورت وچ نازل نہ ہو جائے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار صداوے مت روڑ سٹی دودھ کڑیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں ڈردے رہنا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے گناہاں تو، سرکشی تو، عہد شکنی تو۔ نمبر 2، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دا صبر و تحمل اور انہاں دی رقیق القلبی بلا شبہ امتحان پہنچی ہوئی ہے کہ بار بار عہد شکنی کرنے والے اپنے دشمناں دے آہو فغاں اور رحم کر کے انہاں تے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام عذاب دے ٹل جان دی اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا کر دے اور انہاں دا عذاب ٹل جاندا۔ تو جڑا قوم دا ہادی ہوندا ہے، قوم دا پیشوا ہوندا ہے، انہاں واسطے چاہیے، انہاں واسطے ضروری ہے کہ انہاں وچ برداشت ہونی چاہیے ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے، یہ ہر بندے واسطے ضروری ہے کہ برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے، لیکن جو علماء حضرات ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو والدین ہیں، انہوں واسطے زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ ہوندے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی تھوڑی جی توہین کر دے تو پھر آندے ہیں کہ میں بدلہ لینا ہے کو نہیں، بدلہ لینا ہوندا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دے کول بڑے مواقع ہے انہاں کول بدلہ لینے، لیکن ہر دفعہ عذاب آ جان دے باوجود، عہد شکنی دے باوجود حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام انہاں لوگوں کو معاف کرتے رہے۔ بلکہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مقدس سنت ہے، حضرت موسیٰ دی بھی سنت اور ساڈے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک بہت ہی خاص اور خصوصی طور امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے بھی اپنی ذات واسطے کدے بھی کسی بھی دشمن دے کولوں کدے انتقام نہیں لیا۔ اور بڑی گل یہ ہے کہ بندہ کسی کولوں انتقام دی طاقت رکھن دے باوجود اگر انتقام نہیں لیندا، کمال تے ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے طاقت دیتی ہے کہ بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، لیکن اس دے باوجود اگر وہ انتقام نہیں لیندا تو پھر کمال ہے اس بندے دا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی تعلیمات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام باوجود طاقت رکھن دے آپ نے کسے کو کدے بھی اپنی ذات واسطے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں اور تہانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔